السلام علیکم۔ ہمارا پیارا شہر کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد اویس اور زین چودھری کا محبت بھرا سلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی ناظرین، آج ہم جس سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں، جو ہمارے آج کے مہمانی خصوصی ہیں، وہ مغل نیوز کے چیف ایڈیٹر محسن مغل صاحب ہیں۔ تو آئیے ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں محسن بھائی؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ نے جو صحافت میں نام کمایا، اس کا کیا راز ہے؟ جی نام تو صرف اس ذات پاک کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، باقی بس آپ جیسے مخلص اور پیارے دوست ہیں، اور وہ دوست ہیں جو گاہے بگاہے میری رہنمائی کرتے رہتے ہیں، ہر خبر سے باخبر رکھتے ہیں اور ہر مشکل کی گھڑی میں میرا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سب ان دوستوں کی بدولت ہے جنہوں نے مجھے اتنا پیار دیا اور میرے کام کو سراہا۔ جی آپ نے صحافت کیوں شروع کی؟ جی صحافت شروع اس لیے کی کہ میرا شوق تھا، اور 7-8 سال پہلے میرے ایک دوست کے محلے میں ایک مسئلہ تھا جو کافی عرصے سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر جب میڈیا پر وہی مسئلہ ڈسکس ہوا تو فوری ایکشن ہوا، تو سب اچھا کی رپورٹ آنے لگی۔ تو پھر تب میں صحافت سے بہت متاثر ہوا اور یہ شعبہ جوائن کیا۔ صحافت کو جوائن کرنے کے بعد میرا ہر وقت یہی مشن رہتا ہے کہ برے والا میں جو درینہ مسائل ہیں ان کی نشاندہی کروں، اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو میں حکمرانوں تک پہنچاؤں، ایوانوں تک پہنچاؤں، تاکہ عوام کے مسائل حل کروا سکوں۔ میرا یہ مشن ہے کہ میں اپنے شہر برے والا کے لیے کچھ کر سکوں، اور جو ظالم طبقہ مظلوموں پر آئے روز اپنا ظلم ڈھاتا ہے ان کو بے نقاب کر سکوں۔ لیکن یقین مانیں، صحافت جتنی آسان نظر آتی ہے اتنی آسان نہیں۔ آپ جہاں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، خبر لینے کے لیے گراؤنڈ فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے، اور پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دن میں کڑی دھوپ ہے یا رات ہے، پھر آپ کو جانا ہی جانا ہے۔ جی صحافت کے ذریعے آپ لوگوں کے پیغام جو اٹھاتے ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی مشکل بھی پیش آتی ہے؟ جی بالکل۔ شروع میں نیا تھا، بہت ساری پریشانیوں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو خدمت خلق کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، تو پھر آپ ہر کام آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو پھر اس میں پریشانی یا ڈر کس بات کا؟ پھر آپ کو پورا سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ الحمدللہ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے کہ اگر اس کو آپ پوری ایمانداری، نیک نیتی اور سچائی سے کریں تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو آپ اپنی صحافت سے لیگلی طور پر حل کروا سکتے ہیں۔ میں نے ہر وقت اپنے آپ کو ان مظلوم بھائیوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے جو اس ظالم نظام کے ستائے ہوئے ہیں۔ جی صحافت کے علاوہ بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ میرا اپنا بزنس ہے، میری ٹریکٹر اسپیئر پارٹس شاپ ہے۔ تو اس کے علاوہ ترکی کا میرے پاس موبائل ہے جس کی ڈسٹریبیوشن ہے میرے پاس ڈسٹرکٹ وہاڑی کی، تو الحمدللہ وہ میں سپلائی کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے۔ برے والا ٹیم کے لیے کوئی پیغام؟ جی ہمارا پیارا شہر برے والا کی ٹیم کو جہاں تک میں نے جج کیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اور ایسے لوگ جن کے جو مسائل ہیں ان کو آپ اٹھاتے ہیں، تو میرے حساب سے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے اور طاقت دے ایسے اچھے کام کرنے میں۔ آپ برے والا شہریوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارا پیارا شہر برے والا کے چینل کے توسط سے میں برے والا کے شہریوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 2 روز قبل میری بیٹی 8 سالہ گلی میں کھیل رہی تھی، تو ایک کم عمر نوجوان جو لڑکا تھا وہ تیز رفتاری سے آیا اور اس نے میری بیٹی کو موٹر سائیکل کے نیچے دے دیا، تو جس کی وجہ سے اس کا بازو فریکچر ہو گیا۔ تو اسی کے حوالے سے میں اپنے برے والے کے شہریوں کو کہنا چاہوں گا، خدارا آپ اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل، گاڑی یا کوئی ایسی چیز چلانے نہ دیں جو کسی کے لیے مشکل کا باعث بنے۔ تو باقی شہریوں کو پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، اس کی خلاف ورزی بالکل نہ کریں، اور 1 وے کی خلاف ورزی نہ کریں، کیونکہ آپ 1 وے کی جب خلاف ورزی کرتے ہیں آپ تو حد رفتار سپیڈ میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ تو میرا ان شہریوں کو پیغام ہے کہ ٹریفک قوانین کی زیادہ سے زیادہ پاسداری کی جائے۔ جی تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو جو ہے محسن بھائی کا ہم نے انٹرویو کیا آپ کو پسند آئے گا۔ ہمارا پیارا شہر برے والا
یہ یوٹیوب پہ چینل ہے، ان کو سرچ کر کے لازمی لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ محسن بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی موسٹ ویلکم سر، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا، آپ میرے پاس آئے اور میرا انٹرویو کیا، بہت بہت شکریہ جی۔